پیارے بچوں، ابھی جو حدیث آپ نے پڑھی اور سنی، اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کوئی عمل کرتے ہیں اس کی قبولیت کا انحصار ہماری نیت پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ عمل قبولیت ضرور پالے گا، لیکن اگر ہماری نیت دکھاوے یا اپنا کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنے کی ہے تو پھر اس کی قبولیت یقیناً خطرے میں پڑ جائے گی، چاہے وہ عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم۔ آئے بچوں، ہم ایک کہانی سنتے ہیں، سلمان کی تقریر۔ سلمان اپنے بابا جانی کے اسٹڈی روم میں مختلف کتابوں میں سے قائد اعظم کے متعلق معلومات اکٹھی کر کے نوٹس بنا رہا تھا۔ اسی اثنا میں بابا جانی بھی اسٹڈی روم میں داخل ہوئے اور سلمان کو اتنے انہماک سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے بولے، سلمان بیٹا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بابا جانی، میں قائد اعظم کے متعلق تقریر لکھ رہا ہوں۔ لکھنے کے بعد میں بہت محنت سے اس کی تیاری کروں گا اور انشاءاللہ تقریری مقابلے میں پہلا انعام لاؤں گا۔ بابا جانی سلمان کی یہ بات سن کر خوش ہوئے اور پوچھا، سلمان میاں، اس تقریر پر اتنی محنت کرنے سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سلمان خوش ہوتے ہوئے بولا، بابا جانی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اسکول کا نمبر 1 مقرر بن جاؤں، سب پر میری دھاک بیٹھ جائے اور ہر کوئی بس میری تعریف کرے۔ بابا جانی پہلے سلمان کی بات سن کر جتنا خوش ہوئے تھے، اس کی بعد والی بات سن کر ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر اسے سمجھاتے ہوئے بولے، سلمان، آپ کا کام تو بہت اچھا ہے بیٹا، لیکن آپ کی نیت کچھ اتنی اچھی نہیں لگ رہی۔ سلمان حیران ہوا اور پوچھا، نیت اچھی نہیں؟ کیا مطلب بابا جانی؟ بابا جانی وضاحت کرتے ہوئے بولے کہ بیٹا جانی، اگر تقریر لکھتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہو کہ میں ایک بہترین تقریر لکھوں، ساتھی طالب علموں کو اس عظیم مسلمان رہنما سے متعلق آگاہی دوں، قائد اعظم کے نظریے کام اور صرف کام کو مسلمان بچے اپنا نصب العین بنا لیں، اتحاد، ایمان، تنظیم کو اپناتے ہوئے ہم سب مسلم امت کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، تو یہ نیت تو حسن نیت کہلائے گی اور اس نیت اور عمل پر آپ کو یقیناً بہترین اجر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ تقریر صرف اس نیت سے لکھ اور کر رہے ہیں کہ سب آپ کو ایک اچھا مقرر مان لیں اور ہر کوئی آپ کی تعریف کرے، تو یہ کوئی اتنی اچھی بات تو نہیں بیٹا، اور نہ ہی یہ اتنی اچھی نیت ہوگی، اور پھر اس پر آپ اجر کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سلمان حیران ہوتے ہوئے بولا، بابا جانی، عمل تو میرا ایک ہی جیسا ہوگا، صرف نیت کے تبدیل ہو جانے سے اتنا بڑا فرق پڑ جائے گا؟ جی ہاں، بابا جانی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، سلمان، حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جب نیت بدلتی ہے تو عمل کی قبولیت پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ سلمان یہ سن کر کچھ دیر کے لیے بالکل چپ سا ہو گیا اور پھر نئے عزم سے بولا، بابا جانی، آئندہ میں ہر کام سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ ضرور لوں گا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس تقریر کے لیے بھی میں اپنی نیت درست کرتا ہوں، میں یہ تقریر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ مجھے کیسا مقرر سمجھیں اور مجھے انعام ملے یا نہ ملے، بلکہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میری یہ بات میرے ساتھیوں کے دل پہ اثر کر جائے۔ شاباش! بابا جانی نے سلمان کی بات سن کر اطمینان سے مسکرایا اور اس کو شاباش بھی دی۔ بچوں، اب آپ سب کے یاد رکھنے کے لیے یہ بات ہے، ہم نے کیا سیکھا کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہو، اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب آج سے آپ جو بھی کام کریں اپنی نیت کا جائزہ ضرور لیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔